میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے۔ تو میرے دوستو ایک واقعہ سنو، حضرت ثعلبہ کا آپ حضرات نام سنے ہوں گے۔ حضرت ثعلبہ ایک غریب صحابہ کرام ہے، حضور کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ حضور کے پیچھے 5 وقت نماز ضرور پڑھتے تھے لیکن دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ جب حضور دعا کرتے تو یہ اٹھ کے چلے جاتے۔ تو ایک دن صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے میرے آقا، یہ ثعلبہ آپ کے پیچھے ضرور نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، لیکن دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت ثعلبہ سے کہا، اے ثعلبہ، نماز کے بعد رکو، میں تم سے کچھ بات کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تم میرے پیچھے ضرور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو لیکن دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو یہ بات سن کر کے حضرت ثعلبہ جو ہے زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے آقا، ایسی کوئی بات نہیں کہ دعاؤں کی اہمیت میرے نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ مجبوری ہے۔ میں اتنا مفلس انسان ہوں، اتنا غریب انسان ہوں، اتنے میرے پاس رقم نہیں ہے کہ میں الگ سے جو ہے اپنے لیے لباس سلا سکوں۔ یہی لباس میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ مت رو، تمہارے لیے مت رو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن حضرت ثعلبہ نہیں مانے اور کہا کہ حضور، جب تک غربت کی راز میرے دل میں پوشیدہ تھا تو میں جو ہے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب ظاہر ہو گیا ہے، اب میرے لیے امیری کی دعا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مستقبل دیکھ رہے تھے، کہا کہ اے ثعلبہ، تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، غریبی بہتر ہے، لیکن ثعلبہ مانے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور، مجھے بکری خرید دیا جائے تاکہ میں دولت بھی کماؤں اور اللہ کی عبادت بھی کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رقم دیے اور وہ بکری خرید کے لے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دعا کر دیے۔ قسم خدا کی، حضرت ثعلبہ کی بکری اتنی بچہ دینے لگی کہ 4-5 سال میں حضور کی برکت سے 100 سے زائد بکری ہوگی، 100 سے زائد بکریاں ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اور وقت گزرا اور زیادہ بکریاں بڑھنے لگیں اور یہاں تک کہ ان کو شہر میں رہنا دشوار ہو گیا۔ جو ہے حضرت ثعلبہ جنگل چلے گئے، جنگل میں ایک چھوٹا سا آشیہ بنایا، چھوٹی سی جھوپڑی بنائی، وہیں پہ رہنے لگے، بکریاں کو دیکھنے لگے، دیکھ بھال کرنے لگے۔ جو ثعلبہ حضور کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اب 4 وقت کی نماز پڑھنے لگے، اور وقت گزرا اور بکریاں بڑھنے لگی، 3 وقت کی پڑھنے لگے اور بکریاں بڑھنے لگی، 2 وقت کی پڑھنے لگے اور بکریاں بڑھنے لگی، 1 وقت کی پڑھنے لگے اور بکریاں بڑھنے لگی۔ تو جمعہ کو پڑھنے لگے، جمعے کی نماز کو پڑھنے لگے۔ تو اسی کے درمیان اللہ کا کلام میں آیت نازل ہوا، وَآتُوا الزَّکَاۃ، جو امیر ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ ثعلبہ بھی امیر ہو گیا ہے، اب ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو گیا، جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد گئے ثعلبہ کے پاس اور کہنے لگے زکوٰۃ کے بارے میں، تو ادھر ادھر بہانہ بنانے لگے، زکوٰۃ نہیں دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے، اور ثعلبہ کی طرف رک کر کے کہا کہ اے ثعلبہ، میں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، لیکن تم نہیں مانے۔ آج جو ہے تم سے خدا ناراض ہو گئے اور رسول بھی ناراض ہو گئے۔ تو میرے دوستو، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ تو حضرت ثعلبہ نے سوچا کہ اگر ابو بکر صدیق بھی میری جو ہے زکوٰۃ کو قبول کر لیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کچھ بکریاں کا زکوٰۃ لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے ثعلبہ، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، جس کی زکوٰۃ کو اللہ نے مردود قرار دیا، رسول نے مردود قرار دیا، تو یہ ابو بکر صدیق اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، تو میرے بارگاہ سے نکل جاؤ۔
پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، دور آیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کتنی جلالی آدمی تھے۔ جب زکوٰۃ لے کر کے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے حضرت ثعلبہ، تو حضرت عمر فاروق تلوار نکالی، کہا کہ اے ثعلبہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، جس کی زکوٰۃ کو اللہ نے مردود قرار دیا، رسول نے مردود قرار دیا، صدیق نے قبول نہیں کیا، تو عمر کیسے قبول کرے گا، نکل جا۔ تو میرے دوستو، جب حضرت ثعلبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جانے لگے تو رونے لگے اور اس کو مستقبل یاد آنے لگا، گزرا ہوا زمانہ یاد آنے لگا، اور زار و قطار رونے لگے، سینہ پیٹتے رہے اور کہنے لگے ہائے میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ روتے ہوئے جنگل کی طرف چلے، روتے روتے دیوانہ مجنوں ہو گئے، ان کی بکریاں ادھر ادھر ہو گئی، روتے روتے ان کے موت ہو گئی، اور یہاں تک کہ میرے دوستو ان کے جنازے میں آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ مر گئے، زمین پہ پڑے رہے، چیل کووں کی غذا بن گئی۔ تو میرے دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ دولت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دولت اگر آپ حلال طور پہ کمائیں گے تو یہی دولت تمہارے لیے رحمت ہے، اگر حرام طور پہ کمائیں گے اور غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو یہی دولت تمہارے لیے زحمت ہے۔ تو اے میرے دوستو، دولت رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے انسان ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کہیں تمہاری دولت اور تمہاری اولاد کی وجہ سے تم دین سے غفلت نہ ہو جاؤ، دین سے دور نہ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، دولت کماؤ لیکن حلال طور پہ کماؤ تو وہ تمہارے لیے رحمت رہے گا۔ اور جو بندہ دولت کمانے میں اللہ اس کے رسول کو بھلا دیتے ہیں تو وہی انسان خسارے میں ہے، وہی انسان گھاٹے میں ہے۔ تو ہمیں کرنی ہے شاہ بتائے کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ تو میرے دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔